السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ تمام کا الخیر ٹیسٹ CGM چینل میں خیر مقدم ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت۔ یہ دوسرا حصہ ہے، پارٹ 2 کے نام سے آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں، آخر تک سنیں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا اور اس کی طاقت کے بقدر صلاحیت بھی اس میں عطا کی، اور بقدر ضرورت محنت کا مادہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے۔ اب اس محنت کے ذریعے انسان اپنی ذات کو کامیاب اور کامران بھی کر سکتا ہے اور ناکام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ انسان اگر اس محنت کو انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر لگائے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر یہ محنت مخلوق کے اوپر، مادیت کے اوپر لگا دیا تو یقیناً ناکام ہوگا، بے قیمت ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم ازداد بنایا ہے۔ ہر اصل کے مقابلے میں اس کی ایک ضد رکھی ہے، اور ہر اصل کا مقابلہ اس کے ضد سے برابر ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کفر ہے، توحید کے مقابلے میں شرک ہے، اخلاص کے مقابلے میں نفاق ہے، سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے، اسی طرح نور کے مقابلے میں ظلمت ہے، دن کے مقابلے میں رات ہے، اور بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ مرد کے مقابلے میں عورت ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر خیر اور شر، بھلائی اور برائی بھی ملی جلی ہے۔ اس دنیا کو نہ خیر کا عالم کہہ سکتے ہیں اور نہ شر کا عالم، کیونکہ خیر کا عالم وہ تو جنت کا عالم ہے، جہاں ندیاں بہتی ہیں، جہاں خیر خوبی رہتی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار کا معاملہ ہوتا ہے، وہ تو خیر کا عالم ہے جسے ہم اور آپ جنت کہتے ہیں، اور وہاں خیر ہی خیر ہے۔ شر کا عالم وہ عالم جہنم ہے، اس لیے کہ وہاں عذاب ہی عذاب، تکلیف ہی تکلیف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جنت و جہنم دونوں سے مرکب کر کے ملا کے بنایا گیا ہے۔ اس لیے یہاں خیر و شر، بھلائی اور برائی دونوں کے آثار دکھائی دیں گے۔ ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ شر اور برائی اس عالم میں اصلی ہیں، اور یہ خود بخود چیزوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، مگر بھلائی، اچھائی، نیکی کو محنت کر کے لانا پڑتا ہے۔ تجربہ گواہ ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے تو بھلائی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر محنت نہیں کرتا تو برائی خود بخود آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چمن ہے، باغ ہے یا کھیتی ہے،
اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہو، ہرا بھرا ہو، پھول کھلے، پھل لگے، اس کا منظر نگاہوں کو اچھا معلوم ہوتا ہو۔ مگر یہ ساری خوبیاں اور یہ ساری باتیں اس وقت پیدا ہوں گی جبکہ آپ اس باغ کی، اس کھیت کی، اس چمن کی دیکھ بھال کریں گے، اس میں مالی رکھیں گے اور اس پر محنت کریں گے تو یہ ساری خوبیاں برقرار رہیں گی۔ اور اگر اس کو ویران دیکھنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف اس پر محنت کرنا چھوڑ دیجئے تو خود بخود ویران نظر نہیں آئے گا، ویران نظر آئے گا۔ اسی طرح مکان کا بھی معاملہ ہے کہ مکان کی جب تک صاف صفائی ہوتی رہتی ہے اس میں خیر خوبی اچھا لگتا ہے، اور جب مکان کو صاف کرنا چھوڑ دیں گے، اس کی اچھائی کی طرف خیال نہ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ مکان جو ہے خراب ہو جائے گا اور چند دنوں میں اس کے اپنے کھپلے اکھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس وقت کا دور یعنی نبوت کے پہلے کا دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسانی تاریخ میں اتنا زیادہ خراب زمانہ، خراب فضا، انسانوں کی ایسی بری حالت کبھی نہیں تھی۔ میرے عزیز دوستو، ایسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ مشرکین مکہ کی تربیت فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور یہ صحابہ جہالت کے زمانے کو پار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو بھی سنوارا، ان کے ذہن کو بھی صاف کیا، ان کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال کو درست کیا، اور دین کے رنگ میں پوری طرح رنگ دیا کہ یہ جماعت پورے عالم اسلامیت کی تاریخ میں ایسی نکھری اور ایسی نکھری ہوئی آئی یہ جماعت کہ ایسی مثال اور کوئی جماعت نہیں، ایسی مثالی جماعت پھر نہ بنی کہ نہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر اور نہ اس کے بعد اس کی کوئی مثال آتی ہے۔ عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تربیت فرمائی۔ حضرات صحابہ نکھر کر پورے عالم انسانیت کو دعوت دینے والی قوم بن کر تیار ہوئی۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لائے، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مجمع تھا۔ اسی کو تاریخ اور احادیث میں حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا ہے کہ یہ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں واقع ہوا۔ چنانچہ صحابہ کی یہ جماعت میدان عرفات میں موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ سے کہ اے میرے محبوبوں، میرے شیدائیوں، شاید اس کے بعد تم مجھے یہاں
نہ پا سکو گے، ایسے اس طرح یکساں ایک جگہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکو گے۔ اس لیے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر نازل کیا، کہ میں نے ان باتوں کو تم تک پہنچا دی؟ الا حل بلغتا، کہ میں نے ساری باتیں آپ تک پہنچا دی؟ سارے صحابہ نے ایک آواز ہو کر جواب دیا، بلا، آپ نے پہنچا دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے ساری بات امت کو پہنچا دی جو تو نے وحی کے ذریعے مجھ پر نازل کیا، میرے پاس بھیجی۔ یہ اس امت کا حال ہے۔ حالانکہ پہلی والی امتوں میں بعض ایسی امتیں بھی گزری ہیں جن سے سوال کیا جائے گا کہ کیا ہماری طرف، اللہ سوال کریں گے، کیا ہمارے طرف سے تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آئے؟ قرآن اسی کو کہتا ہے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کیا ہمارے طرف سے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا یا خوشخبری سنانے والا نہیں آیا؟ تو یہ لوگ جو ہے کہیں گے ما جاءنا، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا جو خوشخبری سنانے والا یا ڈرانے والا ہو۔ انکار کرے گی یہ امت۔ لیکن اس امت نے، صحابہ کرام کی اس جماعت نے عرفات کے میدان میں کھلے دل سے اعتراف کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح یہ بات ہم تک پہنچائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنا گواہ بنا کر فرما دیا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اسی مجمع میں جہاں حضرات صحابہ کا مجمع تھا، عرفات کا میدان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں جو بھی اس وقت موجود ہیں، میرے سامنے ہیں، میری باتیں سنتے ہیں، اپنے پیچھے والوں کو اور غائبین کو میری باتیں پہنچا دیں، دعوت پہنچا دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب تو نبوت کا سلسلہ بند ہے، کار نبوت باقی ہے۔ لوگوں میں دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، ہدایت کی طرف بلانا، یہ نیکیوں کی طرف بلانا، یہ پورا کام باقی ہے جو اس امت کو سپرد کیا گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جماعت وہیں سے تیار ہو گئی، بجائے اپنے گھر جانے کے اطراف میں پھیل گئی، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب کی طرف، کوئی عرب، کوئی عجم کی طرف۔ بہرحال دعوت دینے کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نکل گئے۔ بلکہ تاریخ میں لکھا ہے، جس صحابی کا رخ جس طرف کو تھا ادھر کو نکل گئے، جہاں تک ان کا بس چلا، جہاں تک وہ پہنچ سکے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے دنیا کے چپے چپے، خطے خطے میں پھیلے۔ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک جماعت بعد کے دنوں میں ترکستان کی طرف گئی، قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، لیکن اس جماعت میں وہ بھی شریک۔ جماعت جا رہی ہے، دوستو جذبہ دیکھو، شوق دیکھو، اللہ کے راستے میں فدا ہونے کا منظر دیکھو کہ جماعت جا رہی ہے۔ راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اسی بیماری کی حالت میں آگے بڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سفر کی جو سہولتیں آج کل ہم ہی ملے ہی، کہیں ہوائی جہاز کے ذریعے، کہیں ٹرین کے ذریعے، کہیں پانی کی جہازوں کے ذریعے، کہیں کاروں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے، ایسی سہولتیں اس وقت جو آج موجود ہیں اس وقت موجود نہیں تھی۔
کوئی سہولت اس زمانے میں نہیں تھی. راستہ کرتے یا تو پیدل یا گھوڑوں پر یا اونٹوں پر, اور پھر وہاں راستے میں آج کل کی طرح ہوٹل نہیں تھے. ہاں, ملا تو کھا لیا, نہ ملا تو بھوکے. چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے. بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ موت کے آثار ظاہر ہوئے. اب یہاں دیکھو جذبہ دیکھیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, دیکھو اگر میری وفات راستے میں ہو جائے تو جہاں وفات ہو وہاں دفن نہیں کرنا, بلکہ میرے جنازے کو آگے لے کے چلو, جہاں تک تم جا سکو وہاں تک لے جاؤ, اور جہاں جا کر تمہارا سفر ختم ہو وہاں مجھے دفن کر دینا. کیا جذبہ ہے, کیا شوق ہے حضرات صحابہ کا, اندازہ کرو. زندگی میں حیات باقی رہتے تک راہ خدا میں چلتے رہے, مرنے کے بعد جنازہ بھی لے چلا اور چلتے رہے. لوگوں کے کاندھوں پر ابو ایوب انصاری کا جنازہ چل رہا ہے. اس وصیت کے مطابق آپ کی وفات کے بعد آپ کو وہاں دفن نہیں کیا گیا, بلکہ ساتھ لے کر چلے اور لشکر کے حضرات اور جنازے کو لے جا رہے تھے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت کے جنازے کی برکت سے راستہ بھی بہت جلد طے ہو رہا تھا, منزلیں بڑی آسانی سے طے ہو رہی تھی, اور آخر کار قسطنطنیہ کا قلعہ فتح ہوا. چنانچہ اسی قلعہ کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. اب بھی اسی جگہ پہ ابو ایوب انصاری کا مزار مبارک وہاں موجود ہے. بہرحال عزیز و دوستو, حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان میں ایسا شوق جاگزی تھا, وہ شوق, وہ ولولہ, وہ جذبہ آج ہمارے اندر بھی ہو. آج بھی ہو براہیم سہیمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.